بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایما مدد تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے لاڑلا بیٹا تیرا۔ عزیزان محترم سامعین حاضرین، 11ویں شریف کا مہینہ ہے اور اس نسبت سے حضور پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے 11ویں شریف کی 11 تاریخ کو عقیدت اور محبت کرنے والے لوگ جو ہے 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں اور جھنڈا بھی لگاتے ہیں، کھانے کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اس مناسبت سے 11ویں شریف جو کرتے ہیں عقیدت اور محبت کرنے والے تو بڑی ہی ادب کے ساتھ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور مخالفین دشمن جو اہل حدیث ہو یا فرقہ ہو یا دیگر اور بھی لوگ ہو، جس طرح کی جو باتیں آج کل جو کرتے ہیں یہ ان کی بدنصیبی ہے اور یہ ان کا یہ اپنا رویہ ہے۔ اس لحاظ سے جو جیسا کرتا ہے تو وہی اس کا انجام ہوتا ہے، اس لیے کہ اولیاء اللہ سے جو اللہ کے محب بندے ہوتے ہیں ان سے عقیدت اور پیار کرنا چاہیے اور ان کی نسبت اور ان کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ اس لحاظ سے کہ 11ویں شریف کا جو معاملہ ہے، سب سے پہلے اگر ہم 11ویں شریف کو اگر سمجھنا ہے تو اس سے پہلے ہم اگر ایک حدیث پاک کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز حدیث پاک کی روشنی میں 11ویں شریف کے جو فوائد ہے، جو فیوز و برکات ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آئیں گے۔ جیسا کہ ابن ماجہ ہے اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہیں، میدان محشر میں جنتیوں کی صف ہوگی اور دوزخیوں کی صف ہوگی، اور دوزخیوں کی صف جب کھڑی ہوگی جن پر گناہ واجب ہو چکا اور جن کو جہنم میں ڈالنے کے لیے جب ان کی صفیں جب ہوگی تو ان جہنمیوں کے صفوں کے سامنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے اذن اور حکم ہوگا، ایک جنتی شخص جنتیوں کی صف میں سے نکل کر دوزخیوں کی صف کے سامنے سے گزر رہا ہوگا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے اور آپ اس حدیث پاک کو پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کا حوالہ بھی میں نے آپ کو اس کو دے دیا ہے۔ تو دوزخیوں کے صف کے سامنے سے ایک جنتی گزرے گا جنت میں جانے کے لیے، تو دوزخیوں کی صف میں سے ایک آدمی نکل کر اس جنتی شخص کو پکڑے گا، پکڑ کر کہے گا کیا تم مجھے نہیں پہچانتے کہ دنیا میں میں نے آپ کو پانی پینے کے لیے پانی دیا تھا؟ تو وہ جنتی شخص دیکھ کر جب پہچانے گا پھر اس کے بعد دوسرا شخص بھی دوزخیوں کی صف میں سے نکل کر کہے گا کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ جنتی شخص سے پوچھے گا دوزخیوں کی صف میں سے نکل کر دوسرا شخص۔ تو یہ پوچھنے کے بعد پھر وہ جنتی جو شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، یعنی کہ شفاعت کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے گا، دعا کرے گا اللہ کے بارگاہ میں، پروردگار ان دونوں نے دنیا میں مجھے پانی پلایا تھا اور دوسرے نے مجھے وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت کا کرم بالا کرم دیکھیے کہ جب یہ جنتی شخص جب ان کے حق میں جب شفاعت کرنے کے لیے جب دعا کرے گا، جو خدا کی بارگاہ میں التجا کرے گا تو پھر سوال کرے گا، تو اللہ رب العزت اس جنتی شخص کی شفاعت اور سفارش کی وجہ سے ان دوزخیوں کے صف میں کھڑے ہونے والے وہ دونوں شخص کو اس جنتی کے شفاعت کی وجہ سے ان کو بھی اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو جب دنیا میں ایک معمولی سی چھوٹی سی نیکی جب دنیا میں جنتی شخص کو پانی پلایا تھا تو پھر اس نے دوسرے شخص نے وضو کرنے کے لیے وضو کے لیے پانی دیا تھا، تو پھر یہ عمل جب ان کو فائدہ دے رہا ہے میدان محشر میں، تو پھر جو پیران پیر غوث اعظم امام الاولیاء سرتاج اولیاء ہے، ولیوں کے تاج ہے، قطب الاقطاب ہے، حضور پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور محبت میں جو 11ویں شریف کا اہتمام کرتا ہے، جو کھانا کھلاتا ہے، تو پھر یہ 11ویں شریف جن کے نام پر کھلانے کی برکت سے پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بھی حق میں شفاعت بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے خدا کی بارگاہ میں، اور اپنے ساتھ
آپ جنت میں لے جائیں گے۔ تو آپ یہ خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک ختم نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرے موریدین میرے ساتھ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو یہ پیران پیر غوث اعظم کا بھی فرمان ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ببرکت ہے۔ تو اب جو 11ویں شریف کا جو اہتمام کرتے ہیں، جو بھی کھانا کھلاتے ہیں، تو اس کے فیوز برکات کیا ہے؟ تو جس کے اندر روحانی برکات ہیں، دیگر کتابوں میں اور اولیاء اور صوفیاء کے اقوال بھی ہمیں ملتے ہیں، تاکہ مزید آپ کو سامنے اس 11ویں شریف کی برکات اور اس کے فیوز و برکات کیا ہے آپ بھی سمجھ فرما لیا۔ 11ویں شریف کرنے والا گناہوں کی اس کی مغفرت ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا کہ صالحین کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ حدیث پاک ہے، انبیاء کا ذکر کرنا رحمت ہے، اور صالحین اور نیک بندوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اب جو 11ویں شریف کی محفل میں جو شرکت کرنے والا ذکر کرتا بھی ہے، درود پاک بھی پڑھتا ہے، تلاوت قرآن بھی کرتا ہے، تو وہ بندہ گناہوں سے توبہ بھی کرتا ہے۔ تو واقعی بڑے پیر کا نظر کرم بھی ہے، اور خدائے پروردگار عالم کا فضل و رحمت اس پر بھی ہوتی ہے، اور وہ توبہ کرتا ہے۔ اور پیران پیر غوث اعظم کا یہ بھی فرمان ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کے اس دنیا سے تشریف نہیں لے جائے گا، دنیا سے نہیں جائے گا، یعنی کہ توبہ کر کے ہی اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ تو پیران پیر غوث اعظم سے جو عقیدت سچی اور پکی عقیدت محبت کرتے ہیں، تو واقعی 11ویں شریف کی برکت سے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور وہ توبہ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بخش بھی دیتا ہے، کیونکہ محبوب سبحانی کا چاہنے والا اور عقیدت رکھنے والا ہے۔ پھر جو شخص ایسی محفل میں بیٹھے جہاں اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، تو وہاں وہ بخشا بھی جاتا ہے، اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، درود پاک کی محفل بھی ہوتی ہے، اور صالحین کا ذکر بھی ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے۔ تو واقعی اس محفل میں آنے والا بخشا بھی جاتا ہے، گناہوں سے اس کی مغفرت بھی ہوتی ہے۔ ذکر غوث اعظم کرنے سے، غوث اعظم کی 11ویں شریف کرنے سے، ذکر نام غوث اعظم کا ذکر کرنے سے بھی دل کو سکون ملتا ہے، اور روشنی اور روحانی اور تازگی حاصل ہوتی ہے۔ یہ دل کے زنگ کو مٹا دیتا ہے، جب گناہوں کو مٹا دیتا ہے تو دل کے زنگ کو بھی مٹا دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، پیران پیر غوث اعظم کی وہ 11ویں شریف کا اہتمام کرنے والوں کے لیے یہ فوائد ہے، اور 11ویں شریف کی میں جو مانگی گئی دعا خاص قبولیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ محفل اولیاء کے قدموں کی نسبت سے مزین بھی ہوتی ہے۔ تو جہاں اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، جو اللہ کے دربار، اللہ کے ولی کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کے ولیوں کے وسیلے سے دعا جب کرتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت بھی اس کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے، اور اس کی دعا کی قبولیت کا تو جلدی رنگ لاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے دعا وہاں کرنے والا پھر وہاں کھڑے ہو کر ان خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور مقبولیت کی گارنٹی بھی ہے۔ تو اب جو امام الاولیاء سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف میں جو دعا مانگتا ہے، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے اوپر بھی مزید کئی حوالے میں آپ کے سامنے پیش رکھ سکتا ہوں، لیکن طویل نہ ہو جائے اس بیان، تو میں ادھر مختصر ہی بات اب کر رہا ہوں۔ اگر ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ العزیز اس کو مزید اور ہم آگے بڑھائیں گے۔ تو ولیوں کے جو سردار ہے 11ویں شریف کرنے میں، جب 11ویں شریف کی جاتی ہے تو اس کے اندر مانگی گئی دعا بھی جو قبولیت رکھتی ہے، تو اس لیے سے پیران پیر غوث اعظم کی 11ویں شریف کا بھی اہتمام کریں۔ اب یہ فرمایا جاتا ہے، اہل اللہ کہو یا اولیاء اللہ کہو یا صوفیاء اکرام، یہ بڑی عقیدت اور محبت سے یہ کہنے والے بھی کہتے ہیں کہ جو شخص نظر و نیاز 11ویں شریف کا کرتا ہے، تو اس کے رزق میں وسعت ہوتی ہے، کشادگی ہوتی ہے، اور کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ اور غوث اعظم خود فرماتے ہیں، میری نیاز دینے والا فقر سے اور فقیری سے محفوظ رہتا ہے۔ واقعی، اور جن کے بارے میں اور جن کے حق میں ہم جن کے نام سے نظر و نیاز کر رہے ہیں، تو پھر ان کا کرم دیکھیے کہ وہ محبوب سبحان غوث الاعظم ہیں، تو پھر وہ 11ویں شریف کی برکات کی وجہ سے دعا جب کرتے ہیں تو فقیری سے بھی محفوظ ہوتے ہیں، بشرطے کہ اخلاص نیت ہونا چاہیے، اچھی نیت ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد اہل محبت کے نزدیک اس رات میں اہل دل کو روحانی ترقیات اور انوار اور اسرار بھی انہیں حاصل ہوتے ہیں۔
تو میرے پیارے دوستو، 11ویں شریف کی نیاز اگر خلوص سے دی جائے تو بیماری کو شفا بھی ہوتی ہے، غمزدہ کو راحت بھی ملتی ہے، اور پریشانیاں اور سکون بھی اسے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے 11ویں شریف کرنے والا اور ذکر غوث اعظم کرنے والا دل کی تنگی بھی دور ہوتی ہے، اور وسوسے بھی دور ہوتے ہیں، اور افسردگی بھی دور ہوتی ہے، اور خوف کو بھی مٹاتا ہے، کیونکہ جو خوف اور غم سے آزاد ہے تو جن کے ذکر سے ہمارے دلوں کو وسوسے بھی دور ہوتے ہیں، تنگی بھی دور ہوتی ہے، اور خوف کو بھی ہمارے دل میں جو ہوتا ہے اس کو بھی دور ہوتا ہے۔ جو بے خوف ہوتے ہیں، جو خوف سے آزاد ہوتے ہیں، تو ان کے ذکر کرنے سے اگر کوئی مریض ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر کہا جائے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، جو پڑھنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے خاص اسے شفا بھی عطا فرمائے گا۔ اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں کہ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر و نیاز اور 11ویں شریف کے بارے میں؟ تو شاہ نقشبند فرماتے ہیں، ہم نے ہر محفل میں 11ویں شریف میں انوار کا نزول دیکھا ہے، گویا کہ آسمان سے فیض اتر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم کی محفل ہے، اور غوث اعظم کی محفل میں 11ویں شریف کا جب اہتمام کرتے ہیں تو انوار کا نزول بھی ہوتا ہے، فیض بھی اترتا ہے۔ سلسلہ شاہ نقشبند کے بزرگ فرماتے ہیں، خواجہ خواجگان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، غوث اعظم کا ذکر کرنے والا دراصل ولایت کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ امام احمد رفاعی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں، 11ویں شریف میں درود اور ذکر کرنے والا ولیوں کی صف میں شمار ہوتا ہے، غلام کی حیثیت سے نسبتاً۔ دیکھیے غوث اعظم کی 11ویں شریف کرنے والا کہاں پر کھڑا ہوتا ہے؟ ولیوں کی صف میں شمار ہوتا ہے۔ درود و ذکر کرنے والا بھی جب اس میں ذکر بھی کرتا ہے، درود بھی کرتا ہے، تلاوت قرآن بھی کرتا ہے، اور پیران پیر غوث اعظم کی بارگاہ میں تحفہ نظر 11ویں شریف کا تحفہ پیش کرتا ہے۔ تو ایک بزرگ کا جو خواب ہے کہ ولی اللہ نے دیکھا کہ آسمان سے نور اور نازل ہو رہا ہے، پوچھا گیا یہ نور کس چیز کا ہے؟ تو جواب ملا یہ 11ویں شریف کی محفلوں پر الرب تعالی انعام فرما رہا ہے۔ تو 11ویں شریف جہاں ہوتی ہے، جو ادباً اخلاص، عقیدت اور محبت کے ساتھ پاک و صاف ہو کر جو 11ویں شریف کرتا ہے تو اس پر خدا کی طرف سے انعام بھی ہوتا ہے، اور خدا کی طرف سے رحمتیں بھی، برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض دیکھیے آپ، ایک مرید نے 11ویں شریف میں نیاز دی، دعا کی، غوث اعظم میری مشکل کو آسان فرمائے۔ اللہ اختیار دیتا ہے اپنے محبوب بندوں کو جو دعا کرتے ہیں اور فیض بھی دیتے ہیں اور مشکلات اور پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ حدیث پاک کی بھی اندر موجود ہے، اور دیگر اور بھی حوالے بھی حدیث پاک کے موجود ہیں کہ نیک بندوں کے پاس آنے سے مشکلات بھی دور ہوتی ہے۔ ابھی اگر اس طرف جاؤں گا تو طویل ہو جائے گی گفتگو، اس لحاظ سے کہ میں خالی اشارہ دے رہا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ رات کو خواب میں غوث اعظم تشریف لائے اس شخص کے، اور یہ فرمایا کہ یہ تمہاری فریاد سنی ہے، اور اگلے دن ہی اس کی بڑی مشکل حل ہو گئی ہے۔ تو جو غوث اعظم کی 11ویں شریف نیاز کرتا ہے اس کی مشکل اور پریشانی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ بیماری سے شفا، ایک شخص سخت بیمار تھا، اس کی والدہ نے 11ویں شریف کو نیاز دی، غوث اعظم کے وسیلے سے دعا کی، اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے، پیران پیر غوث اعظم کی فیض اور نظر کرم دیکھیے آپ کہ وہ صحت مند اور بیماری اس سے دور ہو گئی ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کا اہتمام کرنے والوں کا کیا فیض برکات حاصل ہوتے ہیں اور کیا کیا ہمیں اس سے ملتا ہے، لہذا کہ ہمیں چاہیے کہ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 11ویں شریف کا اہتمام بھی کرے اور اس سے فائدہ بھی اٹھائے، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے فیوز برکات بھی رکھے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے کہ لوگ جو ہے اس کے اوپر جو ہے پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہے ایسی باتیں جو پھیلاتے ہیں
जो बिदत और शिरक के फतवे लगाते हैं, हत्ता कि बहुत सारी ऐसी गंदी बातें भी करते हैं। ये अहले खबीस है, ये अहले हदीस है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात अक़ीदत और मोहब्बत से 11वीं शरीफ का एहतमाम करते हैं। ये पिराने पीर गौसे आज़म अल्लाह के वली हैं, दोस्त हैं, अल्लाह नहीं हैं, अल्लाह से जुदा नहीं हैं। ये पिराने पीर गौसे आज़म का ये मकाम है जो इमामुल औलिया है, सरताज औलिया है, कुतुबुल अक़ताब है। इस लिहाज से कि हम गौसे आज़म को वलियों का सरदार भी मानते हैं और हसनी और हुसैनी हैं, और सिलसिलाए सादात नसब से पिराने पीर गौसे आज़म रसूल पाक की नस्ल पाक से भी है, इमाम हसन और इमाम हुसैन की नस्ल पाक से हम। इसलिए कि पिराने पीर गौसे आज़म की यह नियाज़ शरीफ 11वीं शरीफ का एहतमाम करे, अपने घरों में फ़ातिहा दिलाए, बड़ी ही इखलास और अदब एहतराम से हर चीज़ पाक व साफ़ रख कर दिलाए। इंशाअल्लाह ये फैज़ व बरक़ात आपको भी हासिल होंगे। अल्लाह हम सबको